الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان گرامی، اس پوری کائنات کے اندر اللہ رب العزت کا ایک دستور ہمیشہ سے رہا ہے۔ جب جب تاریخ کے اوراقوں کو جن کے اندر اخوت و محبت بھائی چارگی کا درس دیا جاتا ہو ان سب کو ختم کر دیا گیا ہو، عدالتوں کے باغ ویران کر دیے گئے ہوں، اور ظالم لوگ اتنے دنیا کے اندر آ گئے ہوں کہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی مخلوق کے اوپر ظلم و ستم کرنے لگے ہوں، تو ایسے ماحول کے اندر جب انسانیت سسک کر دم توڑتی ہے تو رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے اور ایک ایسا عظیم انقلاب برپا ہوتا ہے۔ ایک ایسا بھی وقت دنیا کے اندر آیا کہ جب انسانیت نے سسک کر دم توڑنا شروع کر دیا اور محبت کا درس دینے والے ختم ہو گئے، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جانے لگا، زندہ دفن کیا جانے لگا، تو ایسے پرخطر ماحول کے اندر رحمت خداوندی جوش میں آئی اور وادی عرب کے اندر ایک عظیم انقلاب رونما ہوا، جس نے آ کر پوری کائنات کے ریگستانوں کو سرسبز و شاداب کر دیا۔ وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے خدائے الہی کے نور سے کفرستان کے اندر روشنی کر دی، کفرستان کے اندر اجالا کر دیا اور اپنی رحمت کا پرچم پوری کائنات پر لہرا دیا۔ آخر ایسا ہوتا کیوں نہیں جبکہ اللہ رب العزت رب العالمین نے کہا کہ میں نے اپنے پیغمبر کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس پوری کائنات کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، سب کے سب صداقت و امانت کے پیکر تھے۔ اللہ رب العزت کے ایک ہونے کا اعلان کرتے تھے، گناہوں سے ہمیشہ ان کی حفاظت ہوا کرتی تھی، معصوم ہوا کرتے تھے گناہوں سے، گناہ ان سے کبھی سرزد ہوتے ہی نہیں تھے۔ تمام انبیاء نے آ کر یہی کہا کہ جھوٹ بولنا برا ہے اور سچ بولنا اچھا ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں اور ان تمام نبیوں کے اندر ایک پیغمبر بھی ایسا ہے جو ان تمام سے افضل، ان تمام سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ قرآن کریم اس بات کی شہادت کرتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اسی پر نہیں بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی جانب سے ایک وصف اور عطا کیا گیا تھا، اور وہ یہ ہے اغیار پر رحم و کرم۔ دنیا کی تاریخ کے اندر ایسا تو بہت ہمیں ملتا ہے کہ اپنوں پر رحم و کرم کا معاملہ کیا جاتا ہے، اپنے گھر والوں پر، اپنے پڑوسیوں پر، اعزاء اقربا رشتہ داروں پر،
اپنے مسلمانوں پر، لیکن ایسا دنیا کی تاریخ کے اندر کبھی نہیں مل سکتا کہ جو دشمن آپ کی جان کے ہمہ وقت آپ کے منتظر ہوں کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کی جان کے دشمن ہوں اور لوگوں کو آپ کے قتل کرنے کے منصوبے بھی بناتے ہوں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو معاف کر دیں۔ بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آج ہمیں گالی بھی بک دیتا ہے تو وہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی اور اس کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ وہ پیغمبر نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ رب العزت نے اتم اور اکمل طریقے پر رکھی تھی۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر جتنے بھی فاتحین آئے سب نے اپنی اپنی تلواروں سے لوہا منوایا۔ سکندر جیسا بادشاہ، جتنا بڑا بادشاہ تھا، سکندر نے اس پوری کائنات کو، پوری انسانیت کو اپنے جس تاج کے اوپر، جس تخت کے اوپر وہ بیٹھا کرتا تھا اس کی پوجا کرانی چاہیے، لیکن جتنا بڑا بادشاہ تھا اتنے ہی زیادہ لوگوں کا قاتل بھی تھا۔ پیغمبر آخر صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے حکمران بھی بنے لیکن کسی کا ناحق کبھی قتل نہیں کیا، اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، اور کرتے کیوں نہیں، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ایک ایسی ہی تاریخ ہمیں فتح مکہ کے وقت ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہی فتح، یہ وہی مکہ تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تنگ کر دیا تھا۔ یہی وہ مکہ تھا جس کے باشندوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچا کر اور ہجرت مدینہ مجبور کر دیا تھا۔ لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحین بن کر مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ظالم صحن حرم کے اندر کھڑے ہیں اور اپنے اپنے گناہوں کو یاد کر رہے ہیں کہ آج ہمیں نہیں چھوڑا جائے گا، آج ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا نہیں معلوم، اور وہ یہ بھی یاد کر رہے ہیں ہم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، ہم نے کن کن کے اوپر ظلم کیا ہے اور کیا کیا ظلم کیا ہے، سب اپنے اپنے گناہوں کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک پرجوش صحابی ہیں، بہترین تلوار باز ہیں، اکابر صحابہ کے اندر ہیں، اور وہ اپنی زبان سے نعرے لگا رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، کہ آج ابو سفیان اور ابو جہل کے درندوں کو، رضاخاروں کو ان کے کرنے کے اور وہ تمام چیزیں ان کو یاد دلا دی جائیں گی جو وہ ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے۔ آج ان کے اوپر دکھلا دیا جائے گا کہ کل ماضی تمہارا تھا، آج مستقبل ہمارا ہے، کل تلوار تمہاری تھی، گردن ہماری تھی، آج تلوار ہماری ہے اور گردن تمہاری ہوگی، سب کے سب یاد کر رہے تھے۔ لیکن جب آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میرے پیارے صحابہ، ہم تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہم تو انسانیت کو آباد کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، نہ کہ انسانیت کو برباد کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کا دن ہے۔ پرجوش صحابہ 10,000 ننگی تلواریں لے رہی تھی اور فضا کے اندر ان کی آوازیں گونج رہی تھی۔ وہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کو کیا ان کے کالے کرتوتوں کا علم نہیں؟ ان ظالموں کے اندر وہ بھی بدبخت موجود ہے جس نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھ کر تڑپایا تھا۔ ان ظالموں کے اندر وہ شخص بھی موجود ہے جس نے آپ کے اوپر گندگی ڈالی تھی، بحالت نماز کے اندر غلاظت ڈالی تھی۔ یا رسول اللہ، ان ظالموں کے اندر وہ بھی موجود ہے جس نے آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک کاٹ کر گلے کا ہار بنایا تھا اور آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا۔ یا رسول اللہ، ان بدبختوں کے اندر وہ بھی موجود ہیں جو ہمہ وقت آپ کو پریشان کیا کرتے تھے اور مکہ کی گلیوں کو آپ پر تنگ کر دیا تھا۔ لیکن ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پرجوش ہو کر اعلان کر دیتے کہ ان ظالموں کی گردن کو قتل کر دو، لیکن نہیں، سب ان کے تمام ظلم یاد ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آج سب کو معاف کر دیا گیا، اور زبان رسالت سے جاری ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اے قریش مکہ، اے مکہ کے مشرکین،
سنو آج تمہارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوگا، آج تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ آج وہی کیا جائے گا کہ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ اور آج میں بھی وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا۔ زبان رسالت سے جاری ہوتا ہے، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم طلقاء، آج جاؤ، سب کے سب کو معاف کر دیا گیا، آج کسی پر کوئی رنجش نہیں، سب کے سب کو معاف کر دیا گیا، آج کسی پر کوئی رنجش نہیں، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، سب کے سب کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، تاریخ کے اندر ایسا فاتح اعظم کبھی نہیں مل سکتا۔ جس وقت فاتح قوم مفتوح بستیوں کے اندر داخل ہوتی ہے، ہنستے مسکراتے شہر کھنڈرات ہو جایا کرتے ہیں، دوشیزاؤں کی عصمتوں کو تار تار کر دیا جاتا ہے، اور ماں کی ممتاؤں کو الٹ دیا جاتا ہے، بہنوں کی چادریں چھن جایا کرتی ہیں، بیٹیوں کی عزت پر شب خون مارا جاتا ہے۔ لیکن ایسے ماحول کے اندر بھی رحمت خداوندی صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عفو و درگزر کا معاملہ کرتے ہیں کہ اپنی جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل بھی وہاں موجود تھا، چاہتے آپ اس کو قتل کر دیتے، آپ اپنے چچا سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کی تاریخ کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں، کیا ہمارے ساتھ اگر کسی نے ہمارے ایک ریپٹ بھی مار دیا ہم برداشت کرتے ہیں؟ نہیں کر سکتے کسی بھی قیمت پر۔ ہم اپنے سگے بھائی کو نہیں چھوڑتے، غیروں کو تو ہم کیا چھوڑیں گے؟ غیر مسلمین پر ہم کیا رحم و کرم کریں گے جب اپنے سگے بھائیوں کے اوپر نہیں کرتے؟ ذرا سی بات ہوتی ہے اور بھائیوں کے درمیان آپس میں دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں، آپس کے اندر گھروں کے اندر دیواریں بن جایا کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم کو اور عفو و درگزر کے معاملے کو کیا بیان کیا جائے۔ تاریخ کے اندر چپے چپے پر یہ بات شاہد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، لیکن جس وقت ان سے معلوم کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم کا اعلان کیا کرتے تھے۔ ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن، ہمہ وقت آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بناتا، لیکن جس وقت قیصر روم کے دربار کے اندر قیصر روم نے ان سے معلوم کیا تو ابو سفیان نے کہا کہ میں نے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم کو دیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم کی گواہی دیتا ہے۔ حضرت عمرو بن وہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی اپنی سند امان دے دیتے ہیں۔ وہ ابو سفیان جب بدر کے میدان سے لے کر، غزوہ بدر سے لے کر اور فتح مکہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں بنتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے پیدر پہ رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس وقت فتح مکہ کے دن گرفتار کر کے لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مظالم کو یاد کرانے کے باوجود بلکہ ان کو بھی رحم و کرم کا گلدستہ پیش کر دیا، اور وہ ابو سفیان جس کا گھر کل مسلمانوں کے لیے جائے دفن ہوا کرتا تھا، آج اسی ابو سفیان کا گھر جائے معمول بنا دیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جو بھی اپنے گھروں کے اندر اور ابو سفیان کے گھر کے اندر اور صحن محرم کے اندر موجود رہے گا، گھر سے باہر نہ نکلے گا، آج سب کو معاف کر دیا گیا۔ میرے بھائیو، دنیا کی تاریخ کے اندر ایسا سپہ سالار کبھی نہیں مل سکتا، ایسا سپہ سالار تاریخ کے اندر کبھی نہیں مل سکتا۔ آج ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دم تو بھرتے ہیں، اپنے آپ کو بہت فخر سے کہتے ہیں کہ ہم کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، بہت پرجوش ہو کر کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے اوپر، اپنے نبی کی شان کے اوپر کوئی گستاخی نہیں آنے دے سکتے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہمارے خون کے اندر آگ لگ جاتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پورے دن میں کتنی گستاخیاں ہم خود کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر غیر نے کر دی تو ہمارے اندر ہم آگ ببولا ہو جایا کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ صبح صادق سے لے کر اور شام طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ہم کتنے ایسی گستاخیاں کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے سنتوں کو پامال کر رہے ہیں۔
میرے بھائیوں، تاریخ کے اندر، سیرت نگاروں کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر بہت ایسے واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم کو، عفو و درگزر کے معاملے کو بیان کیا گیا، لیکن وقت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی بات کو بیان کیا جائے۔ وقت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بات کو بیان کیا جائے۔ جو آج بیان کیا گیا وہ تاریخ کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا ایک چھوٹا سا معمولی سا پہلو بھی نہیں ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ میں نے 40,000 اشعار لکھے، اور لکھنے کے بعد بھی کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی نہ کر سکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ کر سکا، 40,000 اشعار لکھنے کے باوجود بھی۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم اس کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی گستاخیاں ہم دن کے اندر کر رہے ہیں، اپنے نبی کی سنتوں کو پامال کر کے، اپنے نبی کے سنتوں کو کے احکام کو پامال کر کے، اللہ رب العزت ان تمام سے ہماری حفاظت فرمائے، اور دشمنان اسلام سے اپنے اسلام کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔